بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ قال البلو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے وقت کی برائی کو مٹانے کے لیے لوگوں میں پہنچ کر جب حق بات کی دعوت دی، اس وقت ان کے شہر کے متکبر لوگوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم آپ کو اپنے شہر سے ہم نکال دیں گے، ضرور بضرور نکال دیں گے، اور ان لوگوں کو بھی نکالیں گے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کی دھمکی ان کے شہر والوں نے ان کو دی۔ ان کا جرم کیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا جرم کیا تھا؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، حق بات کو، سچ بات کو لوگوں میں بیان کرنے والے ہیں، تو ان کے قوم کے متکبر سرکشی کرنے والے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ صرف وہاں تک نہیں بلکہ جو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی مدد کریں گے، ان کے دین کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان تمام لوگوں کو ان کے شہر سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو آخر ان کا انجام کیا ہوا؟ سخت سے سخت عذاب اللہ کا نازل ہوا زلزلے کی شکل میں۔ وہ اپنے علاقے میں بے جان لاش ہو کر رہ گئے، کوئی کفنانے والا دفنانے والا بھی نہیں رہا۔ آخر ان کا انجام ہوا۔ تو آج بھی اس آیت کو ہم غور کر کے موجودہ حالات سے جوڑ سکتے ہیں۔ شہر سے نکالنے کی دھمکی، ملک سے نکالنے کی دھمکی آج بھی ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام جس طرح اپنے دین اور اپنے اللہ کے پیغام، سچا جو پیغام تھا، اسی پیغام کے اوپر استقامت سے جب کھڑے ہوئے، مضبوطی سے قائم رہے اور اپنے محنت کو جاری رکھا میدان کے اندر، ضرور ایسے بڑے بڑے ظالم متکبر لوگ جس طرح ختم ہوئے، آج بھی ان کا انجام یہی ہوگا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ اس میں ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام دونوں رشتہ ہیں آپس میں۔ شعیب علیہ السلام سسر ہیں
اور ان کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام مدین کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون مصر کے علاقے میں بنی اسرائیل کی غلامی سے نجات کے لیے انہوں نے کام کیا۔ ادھر شعیب علیہ السلام ناپ تول میں کمی اور بت پرستی کو، شرک کو مٹانے کے لیے شعیب علیہ السلام نے کام کیا، راہ حق بات بتانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا۔ دونوں انبیاء اکرام فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کی کوئی کیا دلیل ہے؟ تو اللہ رب العالمین جو معجزے عطا کیا تھا، ایک لاٹھی کا اژدہا ہونا اور ہاتھ کا چمکدار روشنی، معجزے کے طور پر جو اللہ نے عطا کیا، دونوں معجزات کو ظاہر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ فرعون کے متکبر لوگوں نے، معزز لوگوں نے، اس زمانے کے جو اس کے منتری تھے، یہ معجزات کو دیکھ کر عاجز ہو کر کہا یرید، یہ لوگ چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں، ان یخرجکم من ارضکم، تم لوگوں کو تمہارے زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، تم لوگوں کو تمہارے شہر سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہمیں غور کرنا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو ان کے قوم نے کہا ہم تمہیں اپنے شہر سے باہر کریں گے، تو اسی طرح اس کے خلاف یہاں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے عاجز ہو کر، ان سے مرعوب ہو کر، ان کے معجزات سے مرعوب ہو کر، ان کی طاقت و قوت کو دیکھ کر فرعون کے لوگوں نے کہا یہ آپ کو اپنے وطن سے نکالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح یہ لوگ شہر سے نکالنے کی دھمکی وہاں پر ہے، یہاں پر شہر سے نکالنے کا الزام ہمارے اوپر ہے۔ یہ جیسا جیسا موقع ہوگا اس طرح کے الزامات لگائیں گے۔ تو قرآن جو اللہ رب العالمین ہماری ہدایت کے لیے بہت سارے چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں۔ تیسری آیت میں اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے وہ عاجز ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادو ہے۔ فرعون نے حکم دیا تمام جادوگروں کو ایک جگہ میدان میں جمع کیا جائے۔ تو فرعون کے لوگوں نے پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کیا اور تمام جادوگر میدان میں آئے۔ تو فرعون کے پاس پہنچ کر عرض کرنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم ہرا دیں گے، ان کے جادو کو ہم ختم کر دیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی باطل کے کارندے ہوتے ہیں یہ مزدوری پر کام کرتے ہیں، ان کا مقصد عہدہ حاصل کرنا، ان کا مقصد منتری بننا، ان کا مقصد منسٹر بننا، ان کا مقصد کم سے کم ایک کارپوریٹر بننا، یہ عہدوں کے اجرت کے لالچ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فرعون نے کہا نعم، آپ بادشاہ کے لوگ ہیں، آپ کو میں محروم نہیں کروں گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، آپ ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، آپ کو بہت بڑا پوسٹ ملے گا،
آپ سب سے پہلے موسیٰ کو ہراؤ، اس کے جادو کو توڑو۔ اس طرح فرعون نے ان لوگوں سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب سارے لوگ میدان میں جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈالو اپنے لاٹھیاں اور رسیاں، جو جو جادو کے کرتب لے کر آئے ہو ڈالو۔ انہوں نے جب ڈالا تو کیا ہوا؟ سحروا اعین الناس، تو ان لوگوں نے جتنے بھی وہاں جمع ہوئے تمام لوگوں کی نظر بندی کر دی، اور تمام لاٹھیاں اور رسیاں سام کی شکل اختیار کر گئے، سام بن کر دوڑنے لگے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، جس کو دیکھ کر سارے لوگ دہشت میں، خوف میں مبتلا ہو گئے، اور بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ تو انجام کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور اللہ سے انہوں نے دعا کی، کیونکہ اللہ کی طاقت ان کے پاس تھی، ساری حکومت، سلطنت، رعایا، جادوگر، فوج سب ایک طرف ہے، تنے تنہا دو افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہوا؟ اپنی لاٹھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا تو اشتہے کی شکل میں سارے سانپوں، سارے رسیوں کو، لاٹھیوں کو جو سانپ بن کر دوڑ رہے تھے نگل گیا۔ سارے بنی اسرائیل، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو اس آیت سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، ظاہر میں باطل دن دناتے ہوئے ایسا لگے گا گویا اسی کا غلبہ ہے، پھر دھیرے دھیرے جاء الحق وزہق الباطل، ایسا ختم ہوگا پھر اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ آج بھی باطل کا انجام وہی ہونے والا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں میدان میں ہمیں کام کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، جن لوگوں کو اپنے سپورٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو ختم کرنے کے لیے جن افراد کو، جن جادوگروں کو فرعون لے کر آیا، وہ سارے ایمان لے کر آئے، تو فرعون کہتا ہے میری اجازت سے پہلے تم نے کس طرح ایمان لے کر آئے؟ تو اس کے بعد کہا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمارے شہر والوں کو آپ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، حق بات کو دھوکہ کہہ رہا ہے اور شہر والوں کو ساتھ لے رہا ہے، تاکہ اس کے شہر والے، اس کے ملک والے، کہیں لوگ ان کے ساتھ آ کر ان میں ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ پھر فرعون کہتا ہے لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تمہارا مقصد ہمارے شہر والوں کو ان کے شہر سے نکالنا ہے۔ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے یہ الفاظ پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سزا کا اعلان ہو رہا ہے جن کو فرعون مقابلے کے لیے لایا تھا، جن سے انعام کا وعدہ ہوا تھا، ایسے لوگوں کی سزا کی بات فرعون کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ لوگ ہمارے شہر والوں کو اپنے شہر سے نکال لیں گے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں
जो हमारे मुल्क शरीक भाइयों को, यहाँ रहने वाले लोगों को डराते हैं, मुसलमान आ जाएंगे तो तुम्हें खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर इंसानियत, बराबरी, मोहब्बत, मिलनसारी, ये सारी चीजें इस्लाम में हैं। इस्लाम इंसानियत का नाम है, मोहब्बत मिलनसारी है, हम क्यों निकालेंगे? इस्लाम प्यार और मोहब्बत को सिखाने वाला मजहब है। तो आखिर में उन जादूगर इस्लाम लेकर आए, मोमिन बन गए, ईमान लेकर आए, मोमिन बन गए, और उन्होंने फिरौन के इस फैसले पर अल्लाह से मदद मांगी। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, अब आजमाइश का वक्त आ चुका है, ऐ अल्लाह हम पर सब्र डाल दे, हमें सब्र पैदा फरमा और हमारी वफात मुसलमान बनकर अता फरमा, हमारी मौत मुसलमान बनकर अता फरमा। तो इस तरह फिरौन का जुल्म जब बढ़ा, आखिर उसका अंजाम क्या हुआ? सारे लोग उसके खिलाफ होते चले गए। आखिरकार उसी के गुरूर ने उसको दरिया नील में गर्क कर दिया। उसकी लाश क़यामत तक के लिए इबरत के तौर पर अल्लाह ने आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। मेरे भाइयों, आज हमें काम करना है, आज हमें मैदान में काम करना है, हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे मुल्क और मिल्लत के लिए, हमारे देश की हिफाजत के लिए, देश में रहने वाले जितने भी मजहब वाले हैं, हर एक की सेवा के लिए, मुल्क के खजाने की हिफाजत के लिए, हुकूक दिलाने के लिए, मजलूमों की मदद के लिए आज हमें मैदान में काम करना है। तभी जाकर ऐसे बड़े बड़े जालिमीन को अल्लाह ताला नाकाम करेंगे। और लोगों के अंदर एक बेदारी हमें लाना है इंसाफ के लिए, हुकूक को हासिल करने के लिए। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक को हमें पढ़ने की और उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हमारे जितनी भी मेहनतें हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।